لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس ليدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ونعت موجود واجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على النبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين إمام زين العابدين علیہ الصلاۃ والسلام: أوتينا العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صلوات. آواز کربلا کے عنوان سے منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان اور شہرۂ آفاق شب بیداری کہ جس کا آغاز سوزخوانی اور پیشخوانی کے ذریعے سے ہو چکا ہے، اور اسی ضمن میں یہ مجلس بھی ہے. یہ مکمل جو پیشخوانی سوزخوانی اور ذاکری ہے، یہ شب بیداری کی پیشخوانی ہے. ابھی ناظم شب بیداری مظاہر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ کہا تو مجھے اپنے استاد کا ایک جملہ یاد آیا. وہ ایسی مجلسوں کے لیے کہتے تھے کہ شب بیداری اور جلوس کی مجلسیں وہ ایک طرح کا انتقام ہوتا ہے جو شعراء خطبہ سے لیتے ہیں. کیسا انتقام؟ ایام اعزاء کے علاوہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس مجلس سے پہلے شاعر آتا ہے، ذاکر بعد میں آتا ہے، اور ان مجلسوں میں ذاکر پہلے آتا ہے، شاعر کا کلام بعد میں آتا ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. تو یہ سب آپ جانتے ہی ہیں، رسمی طور پر یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب آغاز اچھا ہوتا ہے تو انجام بھی اچھا ہو جاتا ہے. اگر سماعتیں شروع میں ہی بیدار رہتی ہیں تو پھر آخر تک اس کا اثر رہتا ہے. میں نے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے کچھ فقرے
اپنی آج اس وقت کی مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، چوتھے امام کا نام زین العابدین نہیں ہے، یہ تو امام کا لقب ہے، نام ہے علی، نام ہے علی۔ اور یہ بھی عجب تاریخ ہے امام حسین کے خانوادے کی کہ اللہ نے جتنے بیٹے امام حسین کو دیے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ نے جتنے بیٹے آپ کو اللہ نے دیے سب کے نام علی رکھ دیے، تو جواب امام حسین کا سنیں، فرماتے ہیں کہ اگر قدرت 1000 بیٹے عطا کرے تو میں 1000 بیٹوں کے نام علی رکھوں گا، اس لیے کہ علی اس حقیقت کا نام ہے کہ جسے دنیا مٹانے پر تل گئی تھی۔ اور اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہوں، امام حسین آواز دے رہے ہیں کہ جب دنیا کسی حقیقت کو مٹانے پر لگ جائے تو حق پرستوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حق کو بچانے میں لگ جائیں۔ سارے حق پرستوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس حق کو دنیا مٹانا چاہتی ہے اس حق کو بچانے میں لگ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پرستوں کے ہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا ہم سے کیا مطلب، اس کی بھی کوئی گنجائش اس سماج میں نہیں ہے۔ جو حق والے بھی ہیں اور حق کے پرستار بھی ہیں اور حق کی حمایت کرنے والے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ مل جل کے سروات پر محمد والے محمد پر۔ اور اب دیکھیے کس طرح سے حق پرستوں نے اس حق کو کہ جسے دنیا مٹانے پر تلی ہوئی تھی اسے بچانے کے لیے اہتمام اور انتظام کیا۔ ہمارے دور کا ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر تیجانی، آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی کتاب ایسی کتاب جو انہوں نے راہ حق قبول کرنے کے بعد لکھی، ثم اہتدیت، مجھے راستہ مل گیا، جس کتاب کا ترجمہ ہر زبان میں ہوا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور واقعہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب دنیا حق کو مٹانے لگے تو حق پرستوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو بچانے میں لگ جائیں۔ ڈاکٹر تیجانی نے ایران، عراق اور پوری دنیا میں جو بھی جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے ان سب سے انہوں نے ملاقاتیں کی تھیں، مراجع سے، آیت اللہ سے، علماء سے، سب سے ملاقاتیں کی تھیں۔ اسی سلسلے ملاقات میں آپ کی ایک ملاقات شہید باقر الصدر سے بھی ہوئی تھی۔ جب آیت اللہ باقر الصدر سے ڈاکٹر تیجانی کی ملاقات ہوئی تو ملاقات کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اپنے اشکالات اور اپنے اشتباہات اور جو کنفیوژنز ان کے ذہنوں میں ہوتے تھے اسے علماء سے مل کر کے دور کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، جواب ملتا تھا اور مطمئن ہو جاتے تھے۔ تو ایک سوال جو شہید سے ڈاکٹر تیجانی نے کیا وہ یہ تھا کہ آقا یہ بتائیں کہ کیا کلمہ علی ولی اللہ اذان کا جز ہے؟ دیکھیے سوال دیکھیے آپ اور جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر تیجانی نے کہا کہ کیا یہ کلمہ جزو اذان ہے، شہید نے جواب دیا کہ یہ کلمہ جزو اذان نہیں ہے۔ جیسے ہی شہید نے یہ جواب دیا ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ جب جزو اذان نہیں ہے تو پھر اذان میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کہنا ہی ہے تو مجلس میں کہہ لیجئے،
جلوس میں کہہ لیجئے، محفل میں کہہ لیجئے، گھر میں کہہ لیجئے، سماج میں کہہ لیجئے، جیسے ہی ڈاکٹر تیجانی نے یہ جملے کہے، شہید نے جواب دیا کہ ہم سے یہ سوال کرنے سے پہلے جا کر حاکم شام سے سوال کرو کہ اگر اسے مولا کو برا بھلا کہنا ہی تھا تو اس نے منبر کا سہارا کیوں لیا؟ بھائی اگر اسے برا ہی کہنا تھا تو دربار میں کہتا، بازار میں کہتا، سڑکوں پہ کہتا، لوگوں کے درمیان کہتا، مگر اس نے برا کہنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی۔ تو جب تم نے برا کہنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی تو ہم نے اچھا کہنے کے لیے گلدستہ اذان کو منتخب کر لیا۔ جملہ سماعت کریں، توجہ۔ پھر شہید کہتے ہیں اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ جسے اس نے چنا تھا وہ جگہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی، مگر جسے ہم نے منتخب کیا تھا آج بھی گلدستہ اذان ہمارے پاس ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ تو حق پرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کسی حق کو مٹایا جانے لگے تو پھر اس حق کو بچانے میں لگ جائیں، اور یہی اصل آواز کربلا ہے۔ ہاں یہ تضمین کا مصرع ہو گیا۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ تو اللہ اگر مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا تو میں 1000 بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ کمال اس خانوادے کا یہ ہے کہ صرف نام علی نہیں ہوتا، صفات بھی وہی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں مناسبتیں نہیں ہوتی ہیں، جاہل کا نام عالم رکھتے ہیں، ہے نا، بد کردار کا نام متقی رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، مگر اہل بیت کے ہاں جو نام ہوتا ہے وہ بالکل، اگر نام کی نسبت ہے تو کمالات کی بھی نسبت ہوتی ہے۔ ہر بیٹے کا نام امام حسین نے علی رکھا ہے تو یہ علی نام کے نہیں ہیں بلکہ صفات کے بھی علی ہیں۔ مولائے کائنات کی شجاعت مشہور ہے نا مشہور، مگر یہ 3 بیٹے امام حسین کے کہ جن کا تعلق کربلا سے ہے، ان کی شجاعت کیا عالم ہے، سنیں گے۔ 7 یا 8 محرم کی تاریخ ہے۔ دیکھیں یہ مصائب سے فضائل کے گوشے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ چوتھے امام جن کا نام علی ابن الحسین ہے، ان کے حوالے سے جو آپ بیماری کا ذکر سنتے ہیں، عابد بیمار اور بیمار کربلا، یہ 8 اور 9 محرم تک اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ شب عاشور سے اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی مصلحت الہی کے تحت۔ یہ نام کے علی نہیں ہیں، صفات کے بھی علی ہیں۔ 7 یا 8 محرم کی تاریخ ہے۔ امام حسین خیمہ گاہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے خیمہ اور خیمہ گاہ میں فرق ہے۔ خیمہ گاہ اس باؤنڈری اور اس چہار دیواری کو کہتے ہیں کہ جس میں خیمے نصب ہوتے ہیں۔ جنہوں نے زیارت کی ہے ان کی نگاہوں میں سارا منظر آ گیا ہوگا۔ خیمہ گاہ آج بھی اسی شکل میں برقرار رکھی گئی ہے۔ تو خیمے کے دروازے پہ نہیں، خیمہ گاہ کے دروازے پر امام حسین بیٹھے ہوئے، ایک طرف علی ابن الحسین، دوسری طرف علی اکبر۔
دونوں بھائی بابا کے دونوں پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان دونوں علی نے ایک مرتبہ باپ کی پیشانی اور باپ کے چہرے کو دیکھا، اور پیشانی اور چہرے کو دیکھ کر کے ان دونوں بھائیوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید بابا یہ جو تاحد نظر یزید کا لشکر پھیلا ہوا ہے اسے دیکھ کر کچھ فکر مند ہیں۔ دونوں بھائیوں نے یہ باتیں محسوس کی بابا کے چہرے کو دیکھ کر کہ جو سامنے یزید کا لشکر ہے اس کی کثرت کو، اس کی تعداد کو دیکھ کر بابا کچھ فکر مند ہیں۔ دونوں بھائی اپنے بابا کے سامنے آئے اور چوتھے امام کہتے ہیں، علی اکبر بھی کہتے ہیں، بابا آپ اس لشکر کو دیکھ کر فکر مند ہیں، آپ فکر نہ کریں، ایک طرف سے میں، دوسری طرف سے علی اکبر، ہم دونوں بھائی تنہا اس پورے لشکر یزید کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ نام کے نہیں، یہ صفات کے بھی علی ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، خطبے کے فقرے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ جو خطبہ دیتا ہے اسے کہتے ہیں خطیب، اسے کہا جاتا ہے خطیب۔ کسی بھی خطیب کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، پوری توجہ۔ سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ جو خطاب کرنے جا رہا ہے اور جس مجمع کو خطاب کرنے جا رہا ہے وہ اس کا اپنا مجمع ہونا چاہیے۔ خطابت کی کامیابی کے لیے اور خطیب کے فیور کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس مجمع کو خطاب کرنے جا رہا ہے وہ مجمع اس کا اپنا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، کسی خطیب کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ تھکا ہوا نہ ہو، ورنہ سامعین کہیں گے کہاں سے لا کے بٹھا دیا۔ اگر نہیں طاقت تھی، نہیں ہمت تھی تو نہ آئے ہوتے ممبر پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز خطیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تھکا ہوا نہ ہو۔ تیسری چیز کسی خطیب کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ویل ڈریس ہو، اس کا پہناوا اور اس کا لباس ایسا ہو کہ سامعین پر اس کا تاثر قائم ہو۔ اسی لیے امامے والے سے زیادہ مجید پڑھوائی جاتی ہے، ٹوپی والے سے کم۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ نہیں ہوتا ہے، شاذ و نادر کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ خود بھی سنتے ہیں، مولانا کونو پگڑی والا بتاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب کا ویل ڈریس ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں خطابت کے لیے ضروری ہیں۔ چوتھی چیز، کسی خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیدی نہ ہو، آزاد ہو۔ دیکھیں، 3-4 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اسی پس منظر میں ذرا چوتھے امام کی خطابت کو ملاحظہ کریں۔ یہ جو خطیب دربار شام ہے، جس مجمع کو خطاب کرنے جا رہا ہے، وہ مجمع یا تو اس کا دشمن ہے اور یا تو اسے جاننے والا نہیں ہے۔ دو ہی طرح کے مجمع تھے دربار یزید میں، یا تو دشمن تھے یا جو دور دراز سے بلائے گئے تھے وہ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اور امام کی تکان اور تھکان اور جسمانی کیفیت کا
اندازہ آپ سے بہتر کون کرے گا؟ کہاں 11 محرم اور کہاں پہلی سفر؟ اگر مان لیا تاریخوں کے لحاظ سے تو پہلی سفر ہے کہ جس دن یہ قافلہ شام میں بھی داخل ہوا ہے اور داخلے شام کے بعد دربار میں بھی آیا ہوگا. تو تھکان کی کیا کیفیت ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس گھر کا سب کچھ لٹ گیا ہو، حد یہ ہے کہ بیمار کا بستر بھی نہ بچا ہو، اس کے لباس کی کیا کیفیت ہوگی، ہے نا. اور چوتھی چیز، پورا جسم نازنین زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. کہیں ہتکڑی ہے، کہیں بیڑی ہے، کہیں توقع خاردار ہے، کہیں لنگر ہے، ساری چیزیں ہیں. مگر آپ نام کے علی نہیں ہیں، صفات کے بھی علی ہیں. لیکن سب سے پہلا کام جو امام نے کیا ہے دربار یزید میں، وہ سب سے بڑی جرأت کا کام تھا. ہمارے آپ کے بلائے ہوئے خطیب یا شاعر کو مجمع سے کوئی ٹوک کر ذرا بتائے. انتظامیہ بگڑ جائے گی. بلایا ہم نے ہے، دعوت ہم نے دی ہے، لفافہ ہم دیں گے، آپ کون ہوتے ہیں ٹوکنے والے؟ توجہ فرمائیے گا. ان سب حالات کو اپنے ذہن میں رکھیے، پھر چوتھے امام کا خطبہ سنیے. سب سے پہلی جرأت کا کام جو علی ابن الحسین نے دربار یزید میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یزید کا مقرر، جسے پلاننگ کے ساتھ اور سارے میٹر کے ساتھ ممبر کی بلندی پر بھیجا گیا تھا، جب میٹر ختم ہو گیا تو ظاہر بات خاموش ہو جائے گا. تو خاموش ہوا تو حق پرستوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو حق کی طرف متوجہ نہیں ہیں انہیں حق بات کی طرف متوجہ بھی کر دیا جائے. جیسے ہی وہ مقرر اترا، امام فرماتے ایھا الخاطب، اے مقرر، اے خاطب. خطیب نہیں کہا ہے. امام کے جملوں کی بلاغت دیکھیے. خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو، اور خاطب کہتے ہیں بھاشن دینے والے کو. امام نے یزید کے مقرر کو خطیب کہہ کے خطاب نہیں کیا، خاطب کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا تعلق نہ دین سے تھا اور نہ شریعت سے تھا، اس لیے یہ خطبہ نہیں دے رہا ہے. تو خاطب کہہ کے پورے مجمع کی توجہ اپنی طرف امام نے مرکوز کر لی، اور فوراً دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ تو نے کیا غضب کیا کہ لوگوں کی مرضی کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لی. یہ کس سے کہہ رہے ہیں امام؟ یہ اس سے کہہ رہے ہیں جو یزید کا پیئی ہے، جو یزید کا بلایا ہوا ہے، جو یزید کا مقرر ہے. تو نے لوگوں کی مرضی کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لی. دیکھیں یہ کام کوئی بزدل نہیں کر سکتا ہے. یہ جو جملے امام بول رہے ہیں نہ مجمع سپورٹ کا ہے اور نہ مجمع اپنا ہے، یعنی پورا ماحول ہی اپنے خلاف ہے. مگر اس کے بعد بھی جرأت اظہار حق ہے. وہ کربلا کی آواز صحرائے کربلا میں ہی رہ جاتی. آج دنیا آواز کربلا سنتی ہی نہ اگر سید سجاد اور ثانیہ زہرا نہ ہوتی.
صلوات پر محمد والے محمد پر. انجمن زینت اسلام کے ممبران، آپ لائق مبارکباد ہو کہ آپ سیرت ثانیہ زہرا اور سیرت سید سجاد پر عمل کر رہے ہو. کل انہوں نے بھی آواز کربلا پہنچائی تھی، آج آپ شب بیداری کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ آواز کربلا پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد پر. دیکھیے ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ جو آپ کے وقت کی پابندی ہے میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ خود بھی پابند رہوں اور لوگ بھی پابند رہیں. تو کوئی ضروری نہیں ساری بات مکمل ہی ہو جائے، مگر اس حوالے سے جو بات جتنی بھی پہنچ جائے اتنی ہی بہتر ہے. چوتھے امام کا یہ کارنامہ صرف آپ پس منظر رکھیں، آپ جیسے سامعین بھی ہر جگہ نہیں ملتے ہیں. سارا تاریخی پس منظر آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے. کس کے مقرر کو ٹوکا ہے امام نے؟ یزید کے مقرر کو. اور یہی ٹوک دینا اس پورے مجمع پر امام کے تاثر کو پوری طرح سے پیدا کر دے رہا ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے ارے یہ کون ہے، ارے یہ کون ہے، ارے یہ کسے ٹوک رہا ہے، یہ کسے روک رہا ہے، یہ کس سے باتیں کر رہا ہے اور کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. ابھی تو لوگ اسی میں تھے کہ امام نے ایک جملہ اور قیامت کا کہہ دیا. اس خطیب سے کہنے کے بعد فوراً امام یزید کی طرف مخاطب ہوئے اور اب امام کا جملہ ہے اذن لی یا یزید، کیا مجھے بھی اجازت ہے اے یزید. آپ نے توجہ نہیں کیا. ذرا سا مرتبہ ہماری دنیا میں ہمارا بڑھ جاتا ہے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ القاب و آداب کے بعد ہی ہمارا نام لیا جائے. جو یزید جیسا حاکم ہو وہ کیا چاہے گا کتنے القاب ہمارے نام کے آگے لگائے جائیں. کوئی جہاں پناہ کہہ رہا ہے، کوئی بادشاہ سلامت کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. سارے مہمان، سارا دربار سب یزید کی سفارش میں لگا ہوا ہے، مگر اسی ماحول میں اسی کے دربار میں امام کہتے ہیں یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے. قسم خدا کی یزید کو یزید کہہ دینا یزید کے لیے سب سے بڑی شکست تھی. اور اس نے چاہے محسوس کیا ہو یا نہ محسوس کیا ہو مگر مجمع نے ضرور محسوس کیا کہ یار کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جو اس طرح سے یزید کے دربار میں یزید کو یزید کہہ کے خطاب کر رہا ہے. اب جب امام نے اجازت چاہی تو یزید نے دوسرا رخ اختیار کیا، اور وہ رخ ایسا تھا کہ جس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ امام کو اجازت دینا نہیں چاہتا ہے. یہ تاریخ نے نہیں، یہ جو وہاں سامعین بیٹھے تھے، یہ جو 700 کرسی نشینوں کی تاریخ آپ سنتے ہیں، یہ بازارو لوگ نہیں تھے، یہ بنیا اور بقال نہیں تھے، یہ روسا عمرہ ملکوں کے نمائندے، امبیسڈرز، وی آئی پیز، یہ ایسے لوگ آئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ ہیں تو ان کی نگاہیں بھی بڑی ہوتی ہیں. انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ یزید اجازت نہیں دینا چاہتا. اب پورا دربار یزید کی طرف متوجہ ہو گیا. صلوات بر محمد والے محمد. اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ دے دے اجازت، دے دے اجازت. یہ نام کے علی نہیں ہیں، صفات کے بھی علی ہیں.
جملہ ذہن میں رکھیے گا. ہر کوئی کہہ رہا دے دے اجازت, دے دے اجازت, دے دے اجازت. یہ لڑکا, یہ کمزور, یہ نحیف, یہ لاغر, یہ قیدی کیا کہے گا؟ دے دے اجازت. سنیں یزید کا جواب. کمال وہی ہے کہ جس کا اعتراف دشمن کرے. جب سب کہنے لگے, پریشر اور دباؤ بنانے لگے, تو یزید اپنے درباریوں سے کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو, ارے یہ بنی ہاشم ہے, ارے یہ علی کی نسل سے, اگر موقع مل گیا تو اسی دربار میں میری دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے. صلوات بر محمد والے محمد. تم جانتے نہیں ہو انہیں. یزید کے جملے نے بتا دیا کہ دربار میں سب جاننے والے نہیں تھے, سب جاننے والے نہیں تھے. امام نے اجازت لی, اور اس کے بعد جو لفظ ہے امام کے خطبے میں, امام نے منبر نہیں کہا ہے. کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھانچے پر جاؤں؟ مولا تاریخ تو منبر لکھ رہی ہے اور آپ اسے لکڑیوں کا ڈھانچہ کہہ رہے ہیں. چوتھے امام دربار یزید سے آواز دیں گے کہ آج ہی منبر کی ڈیفینیشن یزید کے دربار کی کارروائی میں لکھوانا ہے. اس لیے کہ دربار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے, اور جو لکھا جاتا ہے وہی ہسٹری اور تاریخ اور اتہاس بنتا ہے. تو ظاہر بات ہے نگاہ امامت ہے, نگاہ امامت ہے. اگر امام نے اسے لکڑی کا ڈھانچہ کہا ہے تو کوئی وجہ ہے. امام دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ منبر کسے کہتے ہیں. مولا آپ نے ڈھانچہ اسے کس لیے کہا, کیوں کہا؟ کبھی دیکھا نہیں کہ یزید کے مقرر نے کیا کیا کہا ہے؟ ارے اسے منبر نہیں کہتے جہاں سے اہل بیت کی برائی بیان ہو, منبر اسے کہتے جہاں ہم اہل بیت کے فضائل بیان ہو. صلوات بر محمد والے محمد. تو اب قیامت تک اسی بلندی کو منبر کہا جائے گا کہ جس منبر سے فضائل اہل بیت بیان ہوں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لکڑی کا بنا ہے یا چاندی کا, یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا استعمال کیا ہے. اس لیے کہ منبر کی تاریخ ہی یہ ہے کہ پہلا منبر غدیر میں بنا ہے, اور اس منبر کا کام ہی یہ تھا تاکہ ولایت اہل بیت پوری دنیا بشریت تک پہنچا دی جائے. صلوات بر محمد والے محمد. تو جتنے بیٹے ہیں سب کا نام علی, اور سب نام کے علی نہیں بلکہ صفات کے بھی علی ہیں. آواز کربلا کے عنوان سے آپ مجلس سن رہے ہیں. حق پرستوں کا کام یہ ہے, تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو آواز حق دی جائے, لوگوں کو آواز حق دی جائے. یہ آواز کربلا اسی اذان کربلا کے پس منظر میں ہے نا, جو صبح عاشور بلند ہوئی تھی. دیکھیے اذان اذان ہے, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اذان بس اذان ہے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ بلند آواز سے کہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ چیخ چیخ کے کہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر خواتین کے لیے حکم کیوں ہوتا کہ آپ اتنی کہیے کہ آپ کی آواز کوئی اور نہ سننے پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اذان اذان ہے, مگر یہ اذان
کربلا میں 9 محرم تک اذان تھی، مگر صبح عاشور یہ اذان دعوت حق بن رہی ہے۔ یہ جو صبح عاشور کی اذان ہونے والی ہے، یہ صرف اذان نہیں ہے، یہ دعوت حق ہے۔ اسی لیے مدینے سے لے کر مکہ اور مکے سے لے کر کربلا اور کربلا 9 محرم تک جو امام کا مؤذن تھا اس کا نام ہے حجاج ابن مسروق۔ حجاج ابن مسروق، اس مؤذن کو صبح عاشور روکا گیا اور مؤذن کربلا دوسرے مؤذن کو بنایا گیا۔ مولا یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اب جو صبح عاشور اذان ہوگی وہ صرف اذان نہ ہوگی بلکہ حق کی آواز بلند ہوگی کہ آؤ جسے حق کی طرف آنا ہے آ جاؤ، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پتہ نہ پا سکے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ اور امام حسین نے بھی یہ کام کسی ضعیف اور کسی بوڑھے سے نہیں لیا۔ سنے ہمارے ماتمی دستے کے نوجوان، کسی بوڑھے سے، کسی ضعیف سے، کسی بچے سے نہیں لیا، بلکہ یہ کام امام حسین نے ایک جوان سے لیا۔ جوانی عمر کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں بہکنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بھائی بڑھاپے کے لیے لوگ کہتے ہیں اب نے نماز پڑھی ہے تو کب پڑھی ہے نا، مگر یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں بہکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ امام حسین نے بتایا کہ حق پرستوں کے جو جوان ہوتے ہیں وہ بھی کتنا حق پرست ہوتے ہیں۔ راہ کربلا میں بھی جناب علی اکبر نے یہی پوچھا تھا، الاسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں، کہ پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ امام حسین نے بتایا کہ دیکھو یہ 18 سال کا جوان ہے مگر کتنا حق پرست ہے اور کتنا حق کے لیے یہ متوجہ ہے، اسی لیے اس جوان سے آواز کربلا جو بننے والی آواز تھی اسے اسی کے ذریعے سے صدائے تکبیر بلند کرا دی کہ اب جسے بھی آنا ہو حق پرست کی طرف وہ آ جائے۔ اب جس کی سماعتوں میں طاقت اور قوت تھی اس نے سنا اور لبیک کہتا ہوا اور اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں آ گیا۔ بس عزیزان گرامی میں اپنی گفتگو کو یہی روکتا ہوں اور چند فقرے بطور مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب بات جناب علی اکبر تک آ گئی تو مناسب یہی ہے کہ مصائب بھی اسی ذات کے حوالے سے گزارش کر دیے جائیں۔ تصور کریں آپ عزیزو، کربلا کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ جناب علی اکبر، یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، اس سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ امام حسین کہہ چکے تھے تقدم ولدی، میرے لال اکبر آگے بڑھو، مگر ممکن ہی نہیں تھا کہ حبیب رہیں اور علی اکبر جائیں، زہیر رہیں اور علی اکبر جائیں، مسلم رہیں اور علی اکبر جائیں۔ جیسے ہی امام کہتے تھے اصحاب باوفا آگے بڑھ جاتے تھے۔ مولا یہ سوال ہی نہیں کہ ہم زندہ رہیں اور ہم شکل پیغمبر اپنے خون میں نہائے، یہ تو سارے اصحاب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب علی اکبر آئے ہیں۔ تو امام حسین نے بھی عجب انداز اختیار کیا، فرماتے ہیں میرے لال پہلے جا کے اس سے اجازت لو کہ جس نے تمہیں 18 سال چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ جناب علی اکبر کا جملہ سنیں، جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ نے تو بڑی مشکل میں ڈال دیا،
امام حسین کا جواب سنے، میرے لال میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مشکل کشا کا پوتا اپنی مشکل آسان کیسے کرتا ہے۔ امام کا یہ جملہ سنا، مشکل کشا کا پوتا پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوا۔ ابھی ثانیہ زہرا کی نظر پڑی تھی کہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں، آؤ آؤ میرے لال اکبر، آج تو صبح سے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ باہیں ثانیہ زہرا نے پھیلا دیں۔ علی اکبر بھی جیسے بچپنے میں جا کر پھوپھی کی آغوش میں لیٹا کرتے تھے، ویسے ہی سر لے رکھ کر کے پھوپھی کی آغوش میں لیٹ گئے۔ کچھ دیر تک تو پھوپھی کے چہرے کو دیکھا۔ پھوپھی کہتی، میرے لال کیا بات ہے؟ کہا، پھوپھی اماں آپ سے ایک سوال ہے۔ ہاں میرا دل تو کہتا ہے کہ اس عالم غربت میں ثانیہ زہرا نے یہی سوچا ہوگا، نہ جانے میرا بھتیجا کیا سوال کر لے مجھ سے اور میں اس کا سوال پورا کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اب یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ ایک مرتبہ کہتی، کہو میرے لال اکبر کیا سوال ہے؟ کہا، پھوپھی اماں سوال یہ ہے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی اماں کا؟ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی اماں کا؟ کہا، میرے لال کہاں دادی کا مرتبہ اور کہاں میں؟ مجھے اگر ان کی کنیزی کا شرف مل جائے تو یہ بات میرے لیے قابل فخر ہوگی۔ میرے لال دادی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ علی اکبر کہتے، پھوپھی اماں مجھے جواب مل گیا، جب دادی کا مرتبہ زیادہ بلند ہے، آپ کا مرتبہ کم ہے، تو اپنے لال کو دادی کے لال پر قربان کر دیجیے۔ اب ثانیہ زہرا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ ساری گفتگو میں اس ساری گفتگو میں اتنا وقت لگ گیا کہ امام حسین کو خیمے کے باہر آ کے یہ کہنا پڑا، بیویوں سیدانیوں، مسافر کا سفر بہت طولانی ہے، اسے جلدی رخصت کرو۔ امام حسین کی آواز بلند ہوئی، بیویاں رخصت کر رہی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جیسی رخصت علی اکبر کی میں نے دیکھی، اور وہ ایک فقرہ کہتا ہے کہ بار بار میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کسی کا ہاتھ تھا جو علی اکبر کے دامن پہ بار بار جا رہا تھا، بار بار دامن پہ ہاتھ پڑ رہا تھا۔ میں یہ سمجھا کہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو اس کا ہاتھ شانے پر ہوتا، کوئی اور بزرگ ہوتا تو اس کا ہاتھ سر پہ ہوتا، یہ کوئی چھوٹا ہے کہ جس کا ہاتھ دامن تک پہنچ رہا ہے اور اس کا ہاتھ دامن تک جا رہا ہے۔ ارے کوئی اور نہ تھا، علی اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ، جو بھیا کا دامن پکڑ کے آواز دے رہی تھی، بھیا صبح سے جو بھی گیا بھیا وہ واپس نہیں آیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں ساری تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں۔ سکینہ سے بھی علی اکبر رخصت ہوئے اور چاہتے ہیں کہ خیمے سے باہر نکل جائیں، بس اسی اثنا میں ایک آواز علی اکبر کی سماعتوں سے ٹکرائی، بھائی بھائی سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ یہ آواز علی ابن الحسین ہے جو علی اکبر کے کانوں میں پڑ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے۔ علی اکبر اپنے بھائی علی سے بھی رخصت ہوئے، آئے خیمے سے باہر آئے، بابا سے بھی رخصت ہو گئے۔ علی اکبر مقتل کی طرف روانہ بھی ہو گئے، علی اکبر مقتل کی طرف روانہ بھی ہو گئے۔ ہاں وہ وقت آیا کہ علی اکبر نے آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ امام حسین اس آواز کو سن کر کے علی اکبر کے سرانے پہنچ گئے اور دو زانو ہو کر زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ جنہوں نے زیارت کی ہے ان کی نگاہوں میں مقام علی اکبر بھی ہوگا اور خیمہ گاہ بھی ہوگا۔
اتنی دور تک چل کر کے امام حسین کو جانا پڑا ہے۔ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، سینے پر ہاتھ رکھنے کا سبب پوچھا، کہا بابا برچی کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی انی کو پکڑا، آسمان کا رخ کیا، اے ابراہیم آؤ دیکھو میری آنکھوں پر پٹی بھی نہیں ہے، اے اسماعیل آؤ دیکھو میرے لال کے ہاتھ اور پاؤں بھی بندھے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ برچی کی انی کھینچی، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، واہ علی اکبر واہ محمد، اے میرے لال اکبر تمہاری موت نے یہ دنیا اندھیری کر دی، اے بیٹا اب یہ تیرا ضعیف باپ کس کے سہارے زندہ رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔